خمار ڈرامہ کی ایپیسوڈ 42 میں حریم کا بھائی روفی اس کو کال کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم نے ان لوگوں کو کیوں اتنا سر پہ چڑھا رکھا ہے اور ان سے کیوں اتنے رابطے بڑھا رہی ہو؟ کہیں تمہارا فائز کی زندگی میں دوبارہ سے شامل ہونے کا ارادہ تو نہیں؟ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم فائز جیسے کمزور انسان کی زندگی میں دوبارہ سے شامل ہو جاؤ۔ لیکن حریم بھائی کی غلط فہمی دور کر دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بھائی آپ بالکل غلط سمجھ رہے ہیں، میں نے ان کی مجبوریاں دیکھتے ہوئے ان کو رہنے کی جگہ ضرور دی ہے، کیونکہ لائبہ نے مجھ سے بہت زیادہ ریکویسٹ کی تھی کہ جب تک ہمیں کوئی اور ٹھکانہ نہیں مل جاتا آپ ہمیں اپنے گھر میں رہنے دیں، لیکن میرا فائز سے اب کوئی بھی رشتہ رکھنے کے لیے کوئی دل نہیں ہے۔ دوسری طرف کہکشاں بیگم حریم سے کنفرم کرتی ہیں کہ کیا تم نے واقعی فائز کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ حریم ان کو بولتی ہے کہ میں تو فائز کو اب چھوڑ دینا چاہتی ہوں، لیکن آپ کو کیا اس بات میں کوئی شک ہے یا کوئی خوف ہے کہ میں فائز کی زندگی میں دوبارہ نہ چلی جاؤں؟ یہاں کہکشاں بیگم اسے کہتی ہیں کہ مجھے تم سے کوئی خوف کیوں محسوس ہوگا؟ ادھر شیخ صاحب جب کہکشاں بیگم سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے فائز کو بتایا ہے کہ ہم حریم کے گھر میں رہ رہے ہیں، تو کہکشاں بیگم جواب دیتی ہیں کہ نہیں، میں نے یہ بتانا ضروری نہیں سمجھا، کیونکہ ویسے بھی ہم فائز کے آنے سے پہلے ہی کوئی اور جگہ ڈھونڈنے والے ہیں اور ہم یہاں سے چلے جائیں گے، اور میں بالکل نہیں چاہتی کہ فائز اور حریم کا آمنا سامنا ہو اور ان کا دوبارہ سے پیچ اپ ہو جائے۔ یعنی کہکشاں بیگم اتنا کچھ دیکھنے کے بعد اور حریم کی اتنی اچھائیوں کے باوجود بھی اس کو اپنی بہو بنانے کے لیے تیار نہیں، اور پھر وہ حریم کے سامنے خود ہی اعتراف کر لیتی ہیں کہ میں نے لائف میں اب اتنا کچھ کھو دیا ہے کہ میں فائز کو کھونے کے لیے بالکل تیار نہیں، اور حریم سے ریکویسٹ کرتی ہیں کہ تم بالکل کبھی مت بتانا فائز کو کہ ہم تمہارے گھر میں رہنے آئے تھے۔ حریم بھی جواب دے دیتی ہے کہ میں نے بھی لائف میں کھویا تو بہت کچھ ہے، محبت، اعتبار، اور فائز کو بھی کھو دیا ہے، پر مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، اور آپ بے فکر رہیں، میرا فائز سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے کہ میں اس کو بتا پاؤں، اور نہ ہی میرے والد یا بھائی ایسے ہیں کہ وہ فائز سے کوئی بھی بات کریں گے۔ یہاں کہکشاں بیگم کو تسلی ہو جاتی ہے کہ حریم فائز کو کبھی نہیں بتائے گی۔ اب یہ لوگ حریم کے گھر سے تو جانا چاہتے ہیں، لیکن جائیں تو جائیں کہاں؟ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اتنی محنت کی زندگی میں اور اتنی جائیداد بنائی، کس کے لیے؟ اپنے بیٹوں کے لیے ہی نا، اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں نے رایان جیسی اولاد کے لیے اتنی محنت کی ساری زندگی، اور وہ ایک بے وفا پرندے کی طرح دانہ چگتے ہی اڑ گیا دوسرے ملک، اور مڑ کے ماں باپ کو دیکھا بھی نہیں، بلکہ میری زندگی کی ساری محنت کے اوپر پانی پھیر گیا، ساری کی ساری جائیداد کو گروی رکھ کے خود تو کینیڈا جا کے شفٹ ہو گیا، اور ہم یہاں بالکل بے سہارا پڑے ہیں۔ اتنے میں فائز کی کال آتی ہے اور وہ بتاتا ہے کہ میں واپس آ رہا ہوں اور میرے پاس ایک گڈ نیوز بھی ہے۔ لائبہ فوراً پوچھتی ہے کہ بھائی کیا گڈ نیوز ہے؟ اب تو کوئی گڈ نیوز سنا ہی دیں، کیونکہ بڑے عرصے سے بہت ہی بیڈ نیوز ہی سننے کو مل رہی ہیں۔ تو فائز کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، پھر میرے واپس آنے کا انتظار نہ کرو، میں تمہیں کال پہ ہی گڈ نیوز بتا دیتا ہوں، مجھے جاب مل گئی ہے اچھی خاصی، اور مجھے کراچی آفس میں ہی کام کرنا پڑے گا، یہاں اسلام آباد میں نہیں رہنا پڑے گا۔ لائبہ تو خوش ہو جاتی ہے اور اپنے ماما بابا کو بھی یہ بات بتاتی ہے، وہ سب بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو زندگی میں کچھ تو آگے بڑھے، اور مصیبتوں کے تھوڑے سے پہاڑ تو ہم سے کم ہوئے۔ پر یہ نہیں جانتی کہکشاں بیگم کہ جب تک آپ نے کسی بے گناہ، کسی معصوم کے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے اور آپ اس کو معافی نہیں مانگ لیتے، تب تک آپ کی مصیبتیں کم کیسے ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ ناصر تو ابھی کہکشاں بیگم کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں۔ ناصر کو جب پتہ چلتا ہے کہ کہکشاں بیگم کے پاس تو اب ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دینے کے لیے، تو وہ بہت خوش ہوتا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ اس کی اپنی ٹانگ پہ جو زخم ہے وہ بھی اس کی کسی غلطی کی سزا ہے، بلکہ شکر ادا کرتا ہے کہ اب فائز کی زندگی میں بھی دولت اور پیسہ نہیں رہے، یہ دن دیکھنے کے لیے تو میں نے بڑی زندگی انتظار ہی کیا تھا۔ کیونکہ ناصر کو یہی لگتا ہے کہ فائز نے اسی دولت اور پیسے کے گھمنڈ میں حریم کو اس سے چھین لیا،
اور وہ یہ بات بھول جاتا ہے کہ حریم تو اس کی زندگی میں اسی کے لالچ کی وجہ سے ہی گئی تھی۔ لیکن دوسری طرف کہکشاں بیگم جتنا اپنا دماغ چلا کے ابھی تک بھی ہر چیز ٹھیک کرنے کے چکر میں ہے، اتنا ہی وہ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھیں گی۔ اور ناصر کی دھمکیاں سننے کے بعد وہ تو چلا اٹھتی ہیں کہ بذات ایسا میں تمہیں کبھی کرنے نہیں دوں گی، تم نے میری زندگی میں اتنی ٹینشنز دی ہیں، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ وہ ناصر کی کال بند ہونے کے بعد اس طرح پاگلوں کی طرح چلا رہی ہوتی ہیں کہ لائبہ ڈر کے دوسرے روم سے ان کے پاس آ جاتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے کہ امی آپ کس سے باتیں کر رہی ہیں؟ یہاں کہکشاں بیگم تو اپنا دماغی توازن تھوڑی دیر کے لیے کھو چکی ہیں اور وہ لائبہ سے سب سچائی اپنی بیان کر دیں گی کہ کس طرح انہوں نے حریم کی لائف میں زہر گھولنے کے لیے جھوٹی گواہیاں تک دلائیں اور ناصر کو لاکھوں روپے دیتی رہیں کہ وہ حریم کو بھی بلیک میل کرے اور وہ فائز کے سامنے حریم کو بد کردار ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ لائبہ کو ماں کی یہ بات تو پتہ ہی نہیں ہوتی تو وہ ایک دم سے شاکڈ ہو جاتی ہے کہ امی آپ نے تو اتنے بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہوئے ہیں۔ یہاں لائبہ کے دل میں تو حریم کے لیے محبت بے انتہا بڑھ جاتی ہے اور اس کے رسپیکٹ بھی بڑھ جاتی ہے کہ اس کے ساتھ میری ماں نے اتنے ظلم کیے پھر بھی وہ کتنے اچھے دل کی ہیں کہ وہ ہمیں یہاں پناہ دیے ہوئے ہیں۔ لائبہ جب دیکھتی ہے کہ حریم آفس سے تھک کے آئی ہے اور دیر رات تک پھر بھی آفس کے کاموں میں لگی ہوئی ہے تو وہ خود ہی اس کے لیے چائے بنا کے لاتی ہے اور حریم بھی اس کو تھینک یو کہتی ہے کہ تھینک یو لائبہ، میں اس ٹائم بہت تھکی ہوئی تھی اور دل یہی چاہ رہا تھا کہ چائے پیوں، لیکن اتنی ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کے بنانے چلی جاؤں۔ لائبہ کہتی ہے کہ بھابھی آپ بہت محنت کرتی ہیں، میں تو سارا دن آپ کو دیکھتی رہتی ہوں، کیا آپ تھکتی نہیں ہیں؟ یہاں حریم اپنا دل کھول کے لائبہ کے سامنے اپنا پاس شیئر کرنا شروع کر دیتی ہے کہ میں بہت چھوٹی تھی جب مجھے اپنی ماں کی بیماری کا پتہ چلا تھا اور میرے والد کی جاب کے بھی مسئلے شروع ہو گئے تھے، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا میں اور میرا بھائی کب بڑے ہو گئے۔ بچپن تو ہم نے کبھی جیا ہی نہیں، میں نے بہت بچپن میں اپنی ماں کا کردار سنبھال لیا تھا اپنے گھر میں اور میرے بھائی نے باپ کا، اور ہم نے اپنے ماں باپ کی اس طرح خدمت کی کہ میری ماں اکثر کہتی ہوتی تھی کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم ان دونوں کے ماں باپ ہیں، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے یہ ہم دونوں کے ماں باپ ہیں۔ حریم بتاتی ہے کہ میں بچپن میں ہی ٹیوشنز پڑھانی شروع ہو گئی تھی اور ارننگ بھی کرنا شروع کر دیا تھا اور گھر کے سب کام بھی سنبھالتی تھی، اور کہتی ہے کہ کبھی کبھی تو میں اتنی تھک جاتی ہوں کہ دل کرتا ہے کہیں رک کے سانس لوں اور تھوڑا آرام کروں، لیکن پھر کام ہی اتنے ہیں کہ اگر میں رک گئی تو پتہ نہیں میرے گھر والوں کا کیا بنے گا۔ لائبہ کو یہاں حریم پہ بہت ترس آتا ہے اور وہ حریم سے کہتی ہے کہ بھابھی آپ کی اتنی دکھی لائف تھی، کاش مجھے پہلے پتہ ہوتا تو میں آپ سے دوستی کر لیتی، میں آپ کو کبھی بھی تنگ نہیں کرتی، آپ کی اتنی مشکل لائف میں ہم نے آپ کی مصیبتیں اور پریشانیاں مزید بڑھا دی تھیں۔ حریم یہاں اس کو پھر منع کر دیتی ہے کہ لائبہ پلیز مجھے بھابھی مت کہو۔ لائبہ بہت اداس ہو جاتی ہے اور اب تو وہ اپنے دل میں طے کر لیتی ہے کہ یہ رشتہ میں ٹوٹنے کبھی نہیں دوں گی۔ حریم بھابھی نے زندگی میں جتنی مشکلات دیکھ لی ہیں، اب میں ان کی زندگی میں خوشیاں ہی پیدا کرنے کی کوشش کروں گی، لیکن کیسے وہ ساری غلط فہمیاں اپنے بھائی اور بھابھی کی دور کر پائے گی؟ کیا اس کو کہکشاں بیگم ایسا کرنے کی اجازت دیں گی؟ یہ سب جاننے کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ بھی ضرور کر دیا کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب ضرور کر لیجیے تاکہ آپ ہماری کوئی بھی ویڈیو اسکپ نہ کر پائیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔